اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 60۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ کیا، لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو یزعمون دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ آمنو ایمان لائے، بما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، یریدون چاہتے ہیں، ان کے یتحاکمو کہ وہ فیصلہ کرانے کے لیے لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کے پاس، وقد امروا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا، ان کہ یکفروا وہ انکار کر دیں، بھی اس کا یعنی کہ طاغوت کا، وایریدو اور چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان کہ یضلہم کہ وہ بہکا دے، ضلالا بعیدا بہت دور کی گمراہی۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے امانت داری کا حکم دیا، عدل کا حکم دیا، اور اللہ پاک نے اہل ایمان کو اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور حاکم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے ایک رویے کا ذکر کیا ہے۔ منافقین دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے، وہ قرآن مجید سے جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لے آئے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے مقدمات کو طاغوت کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ طاغوت سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر وہ حاکم اور ہر وہ عدالت جو احکام الہی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کرے۔ آیت مبارکہ کے ایک ایک حصے پر ہم باری باری غور کرتے ہیں۔ الم تری الی الذین کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یزعمون دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں، وہ ان سب پر ایمان لے آئے۔ دعوے ہیں ایمان کے، لیکن اندر سے ان کے یہ دعوے کس قدر کھوکھلے ہیں اور کس قدر کھوٹے دعوے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مقدمہ پیش آتا ہے، ان کے مابین کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے یہ پھر طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا، اس کتاب کے اندر بھی اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی انہیں حکم یہ دیا گیا تھا، تمام آسمانی کتابوں کے اندر حکم یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کر دو۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے جا کر طاغوت کے پاس کرائیں، حالانکہ انہیں طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کر دو، طاغوت سے اپنا منہ موڑ لو، ہر نافرمانی سے، ہر فسق سے، ہر فجور سے، ہر شیطانیت سے، ہر سرکشی سے اپنے منہ پھیر لو، انہیں حکم یہ دیا گیا تھا۔ دعوے ہیں ایمان کے، جاتے پھر بھی طاغوت کے پاس ہی ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں بہت دور تک گمراہ کر دے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول بیان کیا ہے، واقعہ یہ ہے، ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا۔ منافق جو کہ اوپر سے دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس کا نام تھا بشر۔ ان کے درمیان جھگڑا ہوا، یہودی حق پہ تھا، اس وجہ سے یہودی نے کہا کہ ہم اس جھگڑے کا فیصلہ کعب بن اشرف جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، وہ فیصلے کرتا تھا اور وہ لوگوں سے رشوت لے کے غلط فیصلے بھی کر دیتا تھا۔ تو یہودی نے کہا، اپنے دل میں اس نے سوچا کہ کیونکہ میں تو ہوں ہی حق پہ، لہذا کعب بن اشرف ہو سکتا ہے کہ فیصلہ غلط کر دے۔
تو اس نے کہا کہ میں اس جھگڑے کا فیصلہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت سے کرانا چاہتا ہوں۔ منافق نے انکار کیا، اس نے کہا کہ تم چونکہ یہودی ہو، میں تو مسلمان ہوں لیکن تم یہودی ہو، تو تم یہ مقدمہ لے کر کعب بن اشرف کے پاس جاؤ۔ لیکن یہودی نے انکار کر دیا۔ اب چاروں ناچار اس منافق کو بھی، بشر نامی منافق کو بھی یہ بات تسلیم کرنا پڑی۔ دونوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سارا مقدمہ سنا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ یہودی حق پہ تھا۔ اس مسلمان کے جو بظاہر مسلمان تھا اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ یہ دونوں باہر نکلے۔ وہ جو بظاہر مسلمان تھا اس نے کہا کہ میں اس جھگڑے کا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کرانا چاہتا ہوں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جو صحابہ اکرام ہیں یہ کافروں کے خلاف اور اہل کتاب کے خلاف بڑے سخت ہیں، تو لہذا ہو سکتا ہے کہ بارگاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ یہ دونوں بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہ دونوں باہر نکلے۔ اس منافق نے، بظاہر مسلمان جو تھا، اس نے کہا کہ ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوا، سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، میں اس کا فیصلہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کرانا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے جی میں آئے آپ وہ فیصلہ کیجئے گا۔ اتنی بات سن لیں کہ بارگاہ رسالت مآب اور بارگاہ ابو بکر صدیق سے فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رکو۔ آپ اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے اور آپ اندر سے تلوار نکال کے لائے، اور تلوار نیام سے باہر تھی۔ اب وہ جو بظاہر مسلمان تھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہودی کی گردن کٹ جائے گی، کیونکہ حضرت عمر تو بڑے سخت ہیں اور یہ تو ہے یہودی۔ لیکن جب تلوار چلی تو اس منافق کی گردن کو آپ نے تن سے جدا کر دیا، اور آپ نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کا فیصلہ یوں ہی کرتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں کرے گی، بلکہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اب یہ مسلمانوں کے درمیان کھلبلی مچ گئی، ایک شور بپا ہو گیا، اور پھر دوبارہ اس کیس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جو اس بظاہر مسلمان کے، یعنی کہ جو حقیقتاً منافق تھا، بشر نام کا آدمی، اس کے جو ورثاء تھے وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ جو حضرت عمر نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ برحق ہے، اور انہوں نے ایک مسلمان کا قتل نہیں بلکہ انہوں نے ایک مرتد کا قتل کیا ہے، اور اس پر کسی قسم کے قصاص کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ آیت پر ایک بار پھر غور کیجئے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کرائیں؟ وہ بظاہر جو مسلمان تھا، دعویٰ اس کا ایمان کا تھا، مگر وہ فیصلہ طاغوت سے کرانا چاہتا تھا۔ طاغوت سے مراد وہی کعب بن اشرف، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ انکار کر دیں ہر طاغوت کا، ہر کفر کا، ہر فسق، فجور، نافرمانی، ہر باطل کا، اور یہ شیطان انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائنل اتھارٹی نہیں سمجھتا، سپریم کورٹ نہیں سمجھتا، اور رسول کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا اور رسول کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ شخص اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ شخص زمین کے اوپر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے،
بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله